آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک نیوز۔ جی بالکل، اس وقت ہم ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں اور ایکسپو اس وقت جو سولر پاکستان کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ سولر سسٹم کے حوالے سے یہ ایکسپو 3 دن جاری رہ گیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر گورنر سن کامران ٹسوری نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور انہیں میڈیا ٹاک بھی دی۔ صحیح ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ عام آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بھی چلی جرمنی اچھا، وہاں پہ آ گیا ابھی، اس سے تھوڑا سا ٹائم لگے وہ بھی آ جائے گا۔ میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں نا، جن کا ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک گھر ہے، اس کے لیے کوئی صاحب یہ دیکھیں نا، یہ تو 25-30 لاکھ والا بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھروں میں بنگلوں میں جا سکتا ہے، لیکن اصل تو لائٹ چاہیے غریب لوگوں کو۔ 2 کمرے کا فلیٹ، 2 کمروں کے فلیٹ، ان کے لیے 2 پلیٹیں نکالو، ہو جائے 2 فلیٹوں والا 2 پلیٹوں سر ایک بس بنا لیں۔ آج ایک ایگزیبیشن سولر پاکستان یہاں میں آیا، مجھے مدعو کیا گیا اور آ کے ایک خوشگوار حیرت اور خوشی ہے کہ تقریباً 11 سالوں سے یہ ایگزیبیشن سولر پاکستان آرگنائز کر رہا ہے۔ 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹس اور 250 سے زیادہ اسٹالز، اور اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو سولر انرجی ہے اس کی اس ملک میں اور اس شہر میں اور اس صوبے میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو جو بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، اس سے کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی آ کے کچھ اسٹالس کو میں نے وزٹ کیا ہے، یہاں پر مختلف پروڈکٹس ہیں، اس میں گیزر سے لے کے الیکٹرسٹی کو کس طرح سے گھر کے اندر پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے ایک سوال ضرور رکھا ہے، جن کا اسٹال تھا، میں نے کہا ہم ڈیفینس میں جو لوگ جنریٹر افورڈ کر سکتے ہیں اور 30 لاکھ روپے کا سولر پلانٹ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ تو کر ہی لیں گے اور اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن جس کا ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس کو ایک پلیٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کا ایک پنکھا، ایک موبائل فون اور اپنے گھر کی 2 بلب جلا سکے۔ تو اس کی کاسٹنگ کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک غریب آدمی اس سولر سسٹم کو افورڈ کر سکے۔ تو مجھے بھائی نے بتایا ہے کہ کچھ مسائل گورنمنٹ سے بھی ہیں ان کے، جہاں پر ان کو حل کر کے اس کی کاسٹ کو دوبارہ سے ریویو کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ہر آدمی اس کو افورڈ کر سکے۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ آپ کی جو سولر پاکستان ایسوسی ایشن ہے اس کو میں مدعو کرتا ہوں گورنر ہاؤس میں، تاکہ وہ آئیں اور بیٹھیں اور وفاق کے ساتھ جو بھی میں اس میں تعاون کر سکتا ہوں، اپنا برج کا کردار ادا کر سکتا ہوں، تاکہ یہ سہولت بڑے گھروں سے لے کے ایک فلیٹ اور ایک کمرے کے اس شخص تک بھی پہنچے جو بجلی سے، گیس سے محروم ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا، پنجاب کی سیاست میں بات کرتے ہیں، جس طرح گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا، اس کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا، عدالت کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بحال کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ آئین میں بینگ کا گورنر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر کسی بھی وقت جو ہے کوئی اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، یہ تو قانونی معاملات ہیں اور معاملات کورٹ میں جا چکے ہیں، تو اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم ان ساری چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو معاشی حالات پورے ملک کے ہیں اور اس وقت عوام جن مسائل کا شکار ہے، اس پر سے توجہ ہٹ کر ہم ان مسائل میں چلے جائیں کہ کون کیا بننے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت صرف سیاست ہو رہی ہے، غریبوں کا، سیلاب زدگان کا، پاکستان میں موجود ان ہونہار طالب علموں، بچوں کا یا ان بے روزگار لوگوں کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ کہاں ہم کھڑے ہیں۔ پچھلے
3 महीने में कराची से 80,000 लोगों को मुख्तलिफ इदारों से ले ऑफ किया गया है। बल्कि मैं समझता हूँ मीडिया के भी कई लोगों को नौकरियों से निकाला गया है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और हम सब उस पर तवज्जो देने के बजाय, उस पर बैठकर एक टेबल पर उसका हल निकालने के बजाय हम इनफरादियत और एक ऐसे नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां सिवाय पाकिस्तान की बदनामी और मायूसी के कोई काम नहीं। मैं तो सबको, पंजाब के दोस्तों को भी ये कहूँगा कि सब मिलजुल कर एक टेबल पर बैठें और लोगों के काम की तरफ बढ़ें, सियासत छोड़ दें, ये टाइम सियासत करें। शुक्रिया आप सबका। एक चीज़ ध्यान में रखिए, और आज मैं आपके चैनल की तवज्जो से सारे शहर को बता रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जब SHOs के खिलाफ नोटिस लेने की बात की तो